अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? मैं भी खुश हूँ, ठीक ठाक। रोज़े जनाब अली जा रहे हैं 4-5 रोज़े रह गए हैं। और आपको पता है हमने सऊदी अरब से एक दिन बाद रोज़ा रखा है, लेकिन ईद हम इकट्ठी मनाएंगे ऐसे दो भाइयों की तरह। 31 मार्च को ईद है जी, 31 मार्च को। ठीक है, बिस्मिल्लाह। 31 मार्च को खबरें ये आ रही हैं कि ईद असी इकट्ठी मनानी है। हाँ जी, उन्होंने 30 रोजे होंगे तो 29.29। ठीक है, अच्छा जी। सूरत हाल ये है सर जी कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, पराई जंज ते अब्दुल्ला दीवाना, या पराई जंज ते अहमक नच्चे, ये सारे मुहावरे हैं ना। बलूचिस्तान में हंगामे हो रहे हैं। बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट वाले हंगामे कर रहे हैं। खुश हो रहे हैं पीटीआई वाले, रियासत के खिलाफ हमले हो रहे हैं ना, ये खुश हो रहे हैं। इनका सोशल मीडिया देखें, देखो जी पूरे बलूचिस्तान में शटर डाउन है, ये वो। शर्म करो, शर्म करो। पाकिस्तान के खिलाफ बात होती है तुम खुश होते हो, पाकिस्तान के खिलाफ आईएमएफ को खत लिखते हो, खुश होते हो। अभी एक और चीज भी है जो इनको खुशी की बातें खेल रही हैं इनकी, एक और भी बड़ी अहम खबर है। अच्छा जी, इससे खुश हुए हैं। केपीके में कर्फ्यू लगा है, इनकी अपनी हुकूमत है केपीके में, वहां खुश हो रहे हैं। देखा जी, कर्फ्यू लग गया है जी, फेडरल हुकूमत की नाकामी है जी। अच्छा, बलूचिस्तान में सूबाई हुकूमत की नाकामी है, और जहां केपीके में इनकी अपनी सूबाई हुकूमत है, वहां फेडरल हुकूमत की नाकामी है। वाह ओए वाह वाह, तुहाडे पैमाना इंसाफ का पैमाना बड़ा है। तहरीके ना इंसाफ का जो पैमाना है ना, वो बड़ा ग्रेट होता है सर जी, बड़ा ग्रेट है। अच्छा जी, इसमें जो खुशियां मना रहे हैं ना वो, अच्छा ये मैं खुशी वाली बात आखिर में करता हूँ। अलीमा खान की इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हम 2.5 घंटे जेल में बैठे रहे, हमारी मुलाकात नहीं कराई, और हामिद खान से मुलाकात करवाई है, भंडारी वकील से कराई है, फलाने से कराई है, फलाने से, हमारी नहीं कराई। और जज साहब ने जनाब अली हमें तो कह दिया है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें जेल के बाहर, और खुद 1 मिनट हमारा इंतजार नहीं किया और उठ के चले गए। मैंने कहा जज क्यों इंतजार करे बीबी, ओ अलीमा बाजी सिलाई मशीनों वाली, जज क्यों इंतजार करे आपका? जज के आने से पहले वकील का मौजूद होना जरूरी होता है। जज की मर्जी है, केस जज डिसमिस भी कर सकता है। जो आप तकरीरें कर रहे हो ना, आपका केस डिसमिस का बनता था, लेकिन जज ने कहा है कि चले जी मैं आपको 2 हफ्ते की डेट देता हूं। उसके ऊपर आप तबसरा कर रहे हैं, बड़ा अजीब गरीब, सारे लगे हुए हैं। डोगर को लाया इसीलिए गया था, ये कंटेम्प्ट बनती है। डोगर साहब खिंच दो कंटेम्प्ट नूं इन्हां दे उत्ते, इन्हां दे नाल कोई रहत ना करो। असल रहत तो साड़ा कर है ना शहबाज भाई, शहबाज रहत कर दे तो सारी रहता, वरना इनको लग पता जाना था। इनकी उलट होता ना, इमरान हुकूमत में होता और ऐसी बातें शहबाज और नवाज कर रहे होते तो इनको लग पता जाना था। इनको लगा भी है पता, कोई इमरान खान ने बच्चा भी नहीं छोड़ा जो जेल में ना भेजा हो, नून लीग का। ठीक, तो ये इनके सियासी बयानात जो हैं ये बिल्कुल फजूल वाले बयानात हैं। इनका 100% कसूर है। जज को आज इनका केस खारिज करना चाहिए था कानून के मुताबिक। 15 इन्होंने एक जज के वकील रखे हुए हैं एक केस के, फलाना पेश होगा फलाना, भाई तुम बहस करो, FIR पढ़ना शुरू कर दो। गली गली में शोर है, इमरान घड़ी चोर है। तोशाखाना का भी कल केस लगा हुआ था, तोशाखाना 2 का भी। कौन सा जुर्म है जो तुमने नहीं किया? तौबा तौबा, कौन सा जुर्म है जो इमरान ने और इमरान की बीवी ने नहीं किया? तो जी बुशरा से मुलाकात करवा दी है उसकी बहनों की, और हमारे से मुलाकात इमरान खान की नहीं करवाई। ये उन्होंने गिला शिकवा किया है। अब आगे आए जी,
اچھا جی، آگے آنے سے پہلے یہ بتاؤ کہ آج کتنے کتنے بارش ہو رہی ہے؟ لاہور بدل آ گئے نے لیکن حالے بارش نہیں ہوئی، باہر ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے لیکن حالے بارش نہیں ہوئی۔ کتنے کتنے ہوئی ہے ذرا تسی مینوں رپورٹ کر سکتے ہو؟ اپنا رپورٹ کرنا ضرور۔ اور آج کافی سارے دوستوں نے سید عاصم منیر صاحب کی والدہ جو ہوئی ہے اس کو افسوس کا اظہار کیا ہے کہ جناب ہماری طرف سے بھی پیغام بھیج دیں افسوس کا۔ وہ انشاءاللہ تعالی ہم جس دن نام کٹھے پکاریں گے نا، بہت سارے نام ہیں، وہ 2-4 ہوتے تو میں ابھی بتا دیتا، لیکن بہت سارے ہیں تو پھر میں بتاؤں گا جنہوں نے سید عاصم منیر صاحب کی والدہ کی وفات پہ تعزیت کی ہے، دعا کی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے ہیں جی۔ ایک بل کا بڑا رولا پڑ رہا ہے جی۔ امریکہ میں آج ایک بل پیش کر دیا گیا ہے، پاکستان ڈیموکریٹک ایکٹ۔ دنیا میں انوکھی بات ہے، کوئی ہم انڈیا کے بارے میں بل پیش کر سکتے ہیں، یا انڈیا پاکستان کے بارے میں بل پیش کر سکتا ہے، یا پاکستان امریکہ کے بارے میں پیش کر سکتا ہے؟ تو پھر پاکستان بھی امریکہ کے بارے میں کرے، اور امریکہ اگر پاکستان کے بارے میں بل پاس کر سکتا ہے نا، پاکستان بھی امریکہ کے خلاف بل پاس کر سکتا ہے۔ بل میں یہ ہے جناب کہ یہ آپ کو پتہ ہے نا، مسلسل یہ لگے ہوئے ہیں فوج کے خلاف اور اس حکومت کے خلاف۔ امرانڈو جو ہے نا، یہ نوٹ روپڑے لگا رہے ہیں نا، وہاں پہ ہائر کمپنیاں کی ہوئی ہیں مسلسل۔ یورپ امریکہ میں یہ لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم اس حکومت کو بدنام کریں اور عمران کو چھڑوائیں۔ جتنی پریس کانفرنس ہوتی ہے اس میں عمران خان کا ایک سوال آ جاتا ہے، کیونکہ وہ سوال صحافی کو جو کیا جاتا ہے نا، جو کرتا ہے صحافی، وہ ٹرک اس کے گھر پہنچتا ہے پہلے، پھر وہ سوال کرتا ہے۔ تو یہ لابی لگی ہوئی ہے، یہودی لابی، کہ کسی طریقے سے عمران کا نام ٹرمپ کے منہ سے ہم نکلوائیں۔ یہ لگی ہوئی ہے نا، آپ کو پتہ ہی ہے، IMF کو خط اور یہ ساری چیزیں، طالبان کو، اور ساری دنیا میں عمران نے آواز اٹھائی ہے کہ مینو بچاؤ، چاہے پاکستان تباہ ہو جائے، مینو بچاؤ۔ تو آج یہ ایک بل پیش کیا ہے کہ پاکستان میں 180 دن میں یہ بل پیش ہو جائے گا۔ 180 دن ہوتے ہیں 6 مہینے، 6 مہینے میں یہ بل پیش ہو جائے گا، اور عمران خان سمیت سارے سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے، اور اگر رہا نہیں کیا جائے گا تو فوج کا جنرل اور فوجی نمائندوں پر امریکہ میں داخلے پر پابندی لگا دی جائے گی۔ امریکہ صاحب، یہ پاکستان ہے، انڈیپینڈنٹ ملک ہے، تمہارے باپ کا ملک نہیں ہے کہ تم اس طرح کی پابندیاں لگاؤ۔ اب کدھر گئے وہ عمران خان؟ ہم کوئی غلام ہیں؟ ایبسولوٹلی ناٹ۔ اب تو اسی طرح ایبسولوٹلی یس پہ چلے گئے ہیں، لیٹ گیا ہے بالکل عمران خان ان کے آگے۔ شرم نہیں آتی ان کو اپنے ملک کی بےزتی کرواتے ہوئے؟ تو وہ یہ بل پہ پیش ہو رہا ہے جناب کہ اگر یہ بل پہ عمل نہ ہوا تو پھر فوجی جو ہے، جو فوج مداخلت کر رہی ہے پاکستان میں، جو اس وقت شہباز شریف کی حکومت ہے، کوئی مداخلت آپ کو نظر آ رہی ہے کہیں؟ تو ہم جی فوجیوں کے اوپر پابندی لگا دیں گے، تم لگاؤ، ہم بھی آپ کی ایمبیسی ادھر بند کروائیں گے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے سب سے پہلے برازیل ایک ملک ہے، اس کے ویزے کے لیے اپلائی کیا تھا، تو اس کے سفیر سے میں ادھر ملا تھا۔ تو سفیر برازیل امریکہ کے مقابلے میں چھوٹا سا ملک ہے ادھر امریکہ والی طرف پہ۔ اس نے کہا جی کہ اگر امریکہ ہمارے 4 ویزے نہیں نہ لگاتا، ہم بھی اس کے 4 نہیں لگاتے۔ امریکہ ہمارے 10 ویزے لگاتا ہے، ہم بھی اس کے 10 لگاتے ہیں۔ بالکل جیسے وہ کرتا ہے ویسے ہم کرتے ہیں، کیونکہ ان کے بھی تو بڑی بڑی کمپنیاں ادھر ہیں نا امریکہ کی، یہ جلٹ ریزر اور کوکا کولا اور پیپسی اور یہ ساری کدھر کی ہیں؟ یہ امریکہ کی ہیں۔ ادھر ان کے لوگ ہیں، ادھر ان کے بڑے بزنس ہیں ہمارے ساتھ۔ یہ بڑی منڈی ہے انڈیا اور پاکستان مارکیٹ جو ہے، جہاں آبادی کے حوالے سے یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے امریکہ کی۔ تو امریکہ کے ویزے اگر وہ ہمارے نہیں نہ لگائے گا تو ہم اس کے نہیں لگائیں گے۔ یہی ہونا چاہیے برازیل والی پالیسی، پھر یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہ بڑے خوش ہیں یوتھی ہے کہ جناب امریکہ میں بل پیش ہو رہا ہے پاکستان کے بارے میں۔ اول تو یہ کر ہی نہیں سکتے،
یہ کر ہی نہیں سکتے امریکہ کسی دوسرے ملک کی ساورنٹی خود مختاری میں آپ مداخلت نہیں کر سکتے. ورنہ میں کہہ رہا ہوں کہ امریکی سفیر کا جناب ادھر داخلہ بند کیا جائے تو ہو جائے گا. بھائی کوئی قانون عقل کے مطابق ہوتا ہے کہ قانون یوتھیوں کی عقل کے مطابق ہوتا ہے؟ افسوس ہے یہ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ جناب دیکھا بل آ گیا ہے جی. بل پیش کرنے والے ہی مجھے لگتا ہے عقل سے آ رہی ہیں. یہ کوئی دنیا میں اس کو پسند نہیں کیا جائے گا. جیسے یہ ٹرمپ نے یوکرین کے صدر کو بغیر کھانا کھلائے وائٹ ہاؤس سے نکال دیا نا، تو پھر سارا یورپ اس کے خلاف ہو گیا. یہ پتہ ہے آپ کو، سارا یورپ امریکہ کے خلاف ہو گیا. یہ پاگل ہے. میں نے پہلے کہا تھا اے کوئی چند چڑھائے گا، اے جڑا ٹرمپ ہے نا، اے کوئی چند چڑھائے گا. عمران اور اس کا دماغ ملتا ہے. یہ تین بندے جب آئے تھے نا، عمران، ٹرمپ اور مودی، تو دنیا میں کیا ہوا تھا آپ کو پتہ ہے؟ کیا کتنی بڑی تباہی آئی تھی. یہ آیا تھا کرونا، آیا تھا کرونا کی تباہی آئی تھی ان تینوں کی نحوست کی وجہ سے. چلو جی، اللہ تعالیٰ معاف کرے. اور یہ اب تک کی خبریں ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلی ویڈیو میں آپ سے بات کریں گے. تو تب تک کے لیے اجازت. وہ بھی آج جو ہے وہ 24واں روزہ اختتام پذیر ہو رہا ہے. جی سر. ذیشان صاحب ہیں، عبید صاحب ہیں. جی جناب. احمد صاحب ہمیں افطاری کروا رہے ہیں. تھینک یو جی، تھینک یو. یہ مرغے چرگے کی ساری ہے سجی ہے اور کڑھائی آ رہی ہے، اور ادھر ماحول بہت زبردست ہے. یہ ان کے جوس کا کلر بڑا زبردست ہے جی، ڈیفرنٹ ہے. میں روح افزا اکثر پیا، لیکن یہ اور چیز ہے نا، ٹیسٹ روح افزا والا ہے.